اسی طرح بعض احباب سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نکتہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں، جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نکتہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مصری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ ہم ہر روز السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے۔ اور پھر شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غائب شخص کا آپ کو سلام کہے، غائب شخص کا کوئی سلام پہنچائے، تو سنیے آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اب وہ سیدھا علیہ السلام بھی آ گیا۔ اگر کسی شخص کا سلام پہنچایا آ کر دوسرے نے، اور وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں، تو یہ کسی عالم دین سے پوچھئے، خواہ اس کا تعلق سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، خواہ اس کا اہل سنت مکتب فکر سے ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، وہ حنفی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری، کسی عالم دین سے پوچھئے کہ غائبانہ کوئی سلام پہنچائیں تو جواب کیا ہوتا ہے؟
وہ آپ کو بتائے گا متفقہ جواب ہے علیکہ و علیہ السلام۔ علیکہ کا مطلب وہ ہے کہ تم پر بھی سلام ہو، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ وہ علیہ السلام، وہ جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، وہ جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا، ہر شخص اس کو علیہ السلام کہہ لے۔ اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا؟